نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کی ذات رحمان ہے، رحیم ہے، رحمت فرمانے والے ہیں، لیکن بسا اوقات انسان اپنی زندگی میں یہ دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہے، میرے گھر پر اللہ کی رحمت نہیں ہے، میری ذات کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کن لوگوں پر نازل ہوتی ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ بسا اوقات انسان اپنی زندگی کے اندر اللہ کی رحمت کے بارے میں، اور رحمت کی ضد ہے لعنت۔ عربی کا ایک محاورہ ہے تعرف الاشیاء بالاضداد، کہ چیزیں اپنی ضد کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں۔ تو رحمت کی ضد لعنت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ بندہ بسا اوقات رحمت کے بارے میں کچھ پیمانے مقرر کرتا ہے کہ اگر یہ چیزیں میرے پاس ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، اور اگر یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہیں تو اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ مثلا اگر انسان کی صحت ٹھیک تھی، تندرستی تھی، تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے اوپر تھی، اب بیماری آ گئی ہے، اللہ کی رحمت چلی گئی۔ مال رزق اعتبار سے فراغت تھی، فارغ البالی تھی، اللہ تعالیٰ نے کثرت سے رزق، مال، بزنس، کاروبار عطا کر رکھا تھا، اس میں کمی آ گئی تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت چلی گئی ہے۔ عزیز و اقارب، بسا اوقات قریبی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹھ گئی ہے۔ یہ معیار صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود منبع رحمت ہیں، ان سے رحمت پھوٹتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبع رحمت ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکالیف آئیں۔ دندان مبارک ایک جنگ میں شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک رات اتنی سخت بیماری یا تکلیف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کروٹیں بدلتے رہے، اور پھر خود یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے انہوں نے آپ کی زندگی ہی میں انتقال کیا۔ منبع رحمت ہے، مختلف حالات آ رہے ہیں، تکلیفوں کے بھی حالات آ رہے ہیں، بیماری کے بھی حالات آئے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر کھلا دیا گیا تھا، ایک یہودیہ خاتون نے حسد کی وجہ سے بکری کی گوشت کے اندر زہر ملایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی۔ آپ نے کچھ حصہ اس کا چبایا تھا، جس کی وجہ سے اس کا کچھ اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا گیا تھا، اور وہ زہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے، اور آخر میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس زہر نے میری رگ جان کو کاٹ دیا ہے۔ تو یہ حالات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہیں، بیماریوں کے بھی، دکھوں کے بھی، تکلیفوں کے بھی، قریبی لوگوں کے دنیا سے جانے کے بھی۔ اس لیے یہ معیار نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور خوف سے آزمائیں گے، والجوع، بھوک سے بھی آزمائیں گے، ونقص من الاموال، مال کی کمی سے بھی آزمائیں گے، کاروبار تھوڑا ہو سکتا ہے، والانفس والثمرات،
اور دنیا سے قریبی عزیزوں کی جانب کسی بھی آزمائیں گے. والثمرات، تم کسی کام کو کسی مقصد کے تحت انجام دو گے، مقصد تمہاری خواہش کے خلاف ظاہر ہوگا. ثمرات، نتائج کے ذریعے سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. بندہ کہتا ہے کہ مقصد نتیجہ میرے مقصد کے خلاف ظاہر ہوا، لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے، اس کی رحمت مجھ پر نہیں ہے. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو جو ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکوہ نہیں کرتے. عین تکلیفوں کے حالات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول اس بندے پہ ہو رہا ہوتا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر تیرے رب کی عنایتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں. تکلیفوں میں ہیں، دکھوں میں ہیں، لیکن عین تکلیف اور دکھ کے وقت اللہ سے شکوہ نہیں کر رہے، صبر کر رہے ہیں. یہ لوگ ہیں جن پر تیری رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف کیسے متوجہ ہوتی ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں. آج ایک سبب ذکر کرنا ہے جس کے بارے میں ہمارے ہاں کافی بڑی ایک کوتاہی ہو رہی ہے، اور وہ ہے صلہ رحمی. جس جگہ پر صلہ رحمی کا اہتمام ہوگا وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، اور جس جگہ صلہ رحمی کا اہتمام نہیں ہوگا، قطع رحمی ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ کی لعنت کا نزول ہوگا. کیونکہ جب رحمت نہیں ہوتی تو لعنت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان فرمائے کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے، اور وہ وحی قرآن پاک میں نہیں ہوتی، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ کے بیان فرماتے ہیں اللہ کا یہ ارشاد ہے. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اور اس حدیث کا مرتبہ باقی تمام احادیث سے بڑا ہوا ہوتا ہے، فضیلت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں. جامع ترمذی میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، خلقت الرحم من الرحمن، کہ میں نے رحم کو رحمان سے پیدا کیا ہے. رحمان اللہ کا صفتی نام ہے، اور رحمان میں 3 حروف اصلی ہیں، را حا میم. را حا میم یہ اس کا مادہ ہے. رحم کے اندر بھی 3 حروف ہیں، را حا میم. رحم کا معنی ہوتا ہے رشتہ، اور یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں صلہ رحمی کرنا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ صلۃ کا معنی ہوتا ہے ملانا، ملنا ملانا. صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتے کو ملانا. تو رحمان بھی را حامیم کے مادے سے ہے، رحم بھی را حامیم کے مادے سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رحم کو رحمان سے پیدا کیا. فمن وصلها وصلت، جو اس کو ملائے گا میں اس کو اپنی رحمت سے ملا دوں گا. ومن قطعها بتت، اور جو اس کو کاٹے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا. صلہ رحمی اللہ کی رحمت کا نزول کا بہت بڑا سبب ہے. جن رشتہ داروں کے اندر ہم ایک گھر کی یونٹ کی بات کرتے ہیں، ایک گھر کے اندر اگر صلہ رحمی ہو تو اس کے سبب سے اتفاق ہوتا ہے، آپس میں دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہوتا ہے. دلوں کا جڑا ہوا ہونا اور ایک دوسرے کا احترام کا باقی ہونا، یہ اللہ کی رحمت کے اثرات ہوتے ہیں. اور جہاں جس گھر کے اندر بڑے اور چھوٹے کے درمیان کوئی احترام نہ ہو، باپ اور بیٹے کے درمیان احترام ختم ہو جائے، ساس اور بہو کے درمیان احترام نہ ہو، ہر گھر کے اندر ایک نزاع اور جھگڑے کی صورت ہو، تو یاد رکھیے گا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، کہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو رہی، اللہ کی لعنت نازل ہو رہی ہے. ہمارے ہاں لعنت بڑا سخت لفظ ہے، یہ رحمت کی ضد میں ہے. رحمت نہیں ہے تو لعنت ہے. صلہ رحمی کے اثرات انسان کی زندگی پر کیا ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے ایک اور بات عرض کروں. ہمارے ہاں خاندانوں کے اندر، گھروں کے اندر رنجشیں پیدا ہوتی ہیں.
طبعی طور پر رنجشیں ہوتی ہیں، باپ اور بیٹے کے درمیان ہو سکتی ہے، باپ بیٹی کے درمیان ہو سکتی ہے، ماں بیٹے بیٹی کے درمیان ہو سکتی ہے، طبیعتوں میں ناگواریاں پیش آ سکتی ہیں۔ طبیعت میں ناگواری کیسے پیش نہیں آ سکتی؟ جب ہر گھر کا ہر فرد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک الگ شکل میں پیدا کیا، الگ صورت میں پیدا کیا، اس کی صورت کسی سے نہیں ملتی، اس کے ہاتھ کے نقش کسی سے نہیں ملتے، اخلاقی رویے قدریں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف پیدا کیا، اس لیے زندگی گزارتے ہوئے باہم آپس میں ناگواریاں پیش آ سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات سے اور ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناگواریاں پیش آئی ہیں، ناگواری پیش آ سکتی ہے۔ حل کیا ہوتا ہے؟ طبیعتوں میں چلتے چلتے بھائی بھائیوں کے درمیان، بہنوں بھائیوں کے درمیان رنجشیں ہو سکتی ہیں، ناگواریاں آ سکتی ہیں۔ ہم کسی کے مزاج اور اخلاق اس کے مزاج کے خلاف ہم سے بات سرزد ہو سکتی ہے، والد صاحب کے مزاج کے خلاف مجھ سے بات سرزد ہو سکتی ہے، ممکن ہے۔ اس میں پہلی بنیادی بات، اس کی فضیلت کی طرف توجہ فرمانی پہلی بات۔ پھر جب طبیعتوں میں رنجش سے آ جائیں اس کا حل کیا ہے، اس کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ جب طبیعتوں میں رنجش سے آ جائیں خاندانی اعتبار سے، پہلی بات اس پر ملتا کیا ہے، ہم ذہنی طور پر تیار ہوں۔ یہ چیز مجاہدے کے ساتھ آسان چیز نہیں ہے۔ نماز پڑھنا اس کے بدلے میں بنسبت آسان ہے، تلاوت کرنا اس کی بنسبت آسان ہے، عبادات دوسری اس کی بنسبت آسان ہے۔ یہ ایک مشکل چیز ہے، ملتا کیا ہے اس کے اوپر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ ہر آدمی کی دل کی خواہش ہے میری عمر بھی لمبی ہو، میرے پاس پیسہ رزق بھی زیادہ ہو، اندر کی خواہش ہے۔ ان دونوں خواہشوں کو اللہ پاک پورا فرما دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سے چاہتا ہے اللہ اس کا رزق بڑھا دے اور اس کی عمر کو لمبا کر دے۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ ہمارے بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ اشکال آتا ہے کہ جب عمر بھی طے ہے اور رزق بھی متعین ہے، ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، رزق اور مال کا بڑھنا اگر حلال طریقے سے ہو تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بندہ کہتے نہیں دنیا زیادہ آ گئی، بھائی اللہ کی رحمت آ گئی آپ کے پاس، اللہ نے رحمت دیا، آپ کو نعمت دی ہے اگر حلال طریقے سے آیا ہو، اور اگر حرام طریقے سے آیا ہو تو پھر مال کا بڑھنا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو ہمارے بعض حضرات کے ذہنوں میں بات آتی ہے کہ رزق کیسے بڑھ سکتا ہے، عمر کیسے بڑھ سکتی ہے، جبکہ عمر اور رزق تقدیر میں متعین ہے۔ حدیث میں تو یاد رکھیے گا، محدثین نے اس کا جواب لکھا ہے کہ اصل میں اللہ رب العزت نے اس انسان کی تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ صلہ رحمی کرے گا، اس کی وجہ سے اللہ پاک رزق بھی بڑھا دیں گے اور عمر بھی بڑھا دیں گے۔ بسا اوقات والد صاحب سے رنجشیں ہوتی ہیں۔ ہمارے استاد محترم سے کسی نے، ایک نوجوان نے پوچھا کہ والد صاحب بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی میں بھی اپنے والد صاحب سے غصے ہو جاتا ہوں، میں کیا کروں؟ میں بھی بول پڑتا ہوں والد صاحب کے آگے، میں کیا کروں؟ بعد میں پریشانی ہوتی ہے تو ان سے پوچھا بھائی آپ کو والد صاحب غصے کیوں ہوتے ہیں؟ کہنے لگے میری نماز میں سستی ہو جاتی ہے۔ تو بھائی اس کا حل یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ لیا کریں۔ کہنے لگے پھر وہ جو غصے میں بھی 2-3 لفظ والد صاحب کو سنا دیتا ہوں تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ والد صاحب سے معافی مانگ لیں، غصے میں جو بات ہو گئی معافی مانگ لیں، معذرت کر لیں، آئندہ احتیاط کریں۔ طبیعت میں کہنے لگے والد صاحب جب غصے ہو جائیں تو پھر دوبارہ لائن پر نہیں آتے، بڑا وقت لگ جاتا ہے، 3-3 4-4 مہینے آپس میں بات چیت ختم، اب کیا کریں؟ جی اللہ نے اس کو بیان کیا قرآن پاک میں، یسألونک ماذا ینفقون، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، ان سے کہیے کہ اپنے والدین پہ خرچ کریں۔
درجہ بدرجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعتوں کی رنجش دور کرنے کے لیے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے، بھائیوں میں رنجش پیدا ہو جائے، بہنوں میں ناراضگیاں پیدا ہو جائیں، یا آپس میں گھر کے اندر چیزیں شروع ہو جائیں ناراضگیوں کی، کچھ چیزوں کا اہتمام فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا. ان میں سے ایک عمل ہے سلام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تمہاری آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں. تمہارے بعض لوگ کہتے ہیں جی والد صاحب ناراض ہوتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے. تو بھائی یہ ہماری ذمہ نہیں ہے کہ وہ جواب دیں نہ دیں، ہم سلام کر دیا کریں بس. وہ جواب نہ دیں کوئی حرج کی بات نہیں. بھائی جواب نہیں دیتا سلام کا، کوئی حرج کی بات نہیں. ہم نے سنت عمل کو اس نیت سے اختیار کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ یہ عمل باہم آپس میں محبتیں قائم کر دے گا. جب موقع ملے سامنے آئے سلام میں پہل کر دے، السلام علیکم بس. اور دوسرا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ہے ہدیہ دینا. تہادوا تحابوا، ہدیہ دیا کرو، اس سے باہم آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں. فإن الہدیۃ تذہب الوحر، ہدیہ دل کے اندر کے کینے کو ختم کر دیتا ہے. اندر کا کینہ، بغض، نفرت، اس کا علاج ہے. کچھ تھوڑا سا ہدیہ والدین کو، بھائیوں کو، بہنوں کو دینے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دکھائیں گے. اور تیسرا عمل جس سے باہم محبتیں بڑھتی ہیں وہ ہے اطعم الطعام، کھانے کھلاؤ. اس کے بارے میں یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں اگر اس کا اہتمام ہو جائے کہ کھانا اکٹھے کھایا جائے کسی وقت میں، یہ اللہ کی رحمت اور برکت کے نزول کا بہت بڑا سبب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں برکت نہیں ہے. آپ نے فرمایا لعلکم تفترقون، لگتا ہے تم الگ الگ کھانا کھاتے ہو. جی یا رسول اللہ الگ الگ کھانا کھاتے ہیں. آپ نے فرمایا فاجتمعوا، کھانے پہ جمع ہو جاؤ، کھانے پہ جمع ہو جاؤ. کوئی گھر میں ایسا وقت ہونا چاہیے. یہ مزاج مستقل درست نہیں ہے. والد صاحب کے کھانے کا الگ ٹائم ہے اور بچوں کے الگ ہیں. ایک لڑکا وہ باہر سے کھا کے آتا ہے، اس کی طبیعت ہی ہے کہ باہر سے کھانے کی. دوسرا اپنے کمرے میں کھاتا ہے، تیسرا اپنے کمرے میں کھاتا ہے. مزاج گھر کے اندر ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں. مصروفیت اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے روزانہ نہ ہو، لیکن کوئی دن یا کوئی وقت ایسا متعین کریں جس میں گھر کے سارے افراد جمع ہو جائیں ایک جگہ پر. ذرا ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں. یہ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا اللہ کی رحمت اور برکت کی نزول کا بہت بڑا سبب ہے. دل آپس میں جڑیں گے، محبتیں قائم ہوں گی. تو بس گزارش آج کی مجلس میں یہی کرنی تھی کہ اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب صلہ رحمی ہے. اس کے اہتمام سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.